تھائرائڈ ایک خاموش مرض جس کی معلومات آج ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال 25 مئی کو تھائرائڈ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد تھائرائڈ سے متعلق بیماریوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں کئی قسم کے غدود ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ گلے میں موجود تھائرائڈ گلینڈ مخصوص قسم کے ہارمون تیار کرتے ہیں جن کا مقصد غذا سے حاصل ہونے والی توانائی کو اعتدال میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کی کمی یا زیادتی سے جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بیماری مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر 8 میں سے ایک خاتون تھائرائڈ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پاکستان بھر میں اس سال 25 مئی کو تھائرائڈ کے عالمی دن کی مناسبت سے شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال لاہور میں ایک بریفنگ کا انتظام کیا گیا، جس میں کنسلٹنٹ ڈاکٹر امل عظمت نے اس حوالے سے صحافیوں سے بات چیت کی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تھائرائڈ کا براہ راست تعلق آئوڈین سے ہوتا ہے، جو کہ ایک اہم غذائی عنصر ہے۔ تھائرائڈ غدود کی شکل تتلی کی مانند ہوتی ہے جو گردن میں سانس کی نالی کے قریب پایا جاتا ہے۔ آئوڈین ان غدود میں جا کر ایسے ہارمون بناتے ہیں جو جسم میں نشو و نما کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ گلر یا گوئٹر چہرے کے نیچے اور گردن کے درمیانی حصے میں تھائرائڈ غدود کی تھیلی کی شکل میں لٹک جانے کو کہتے ہیں۔ جب لمبے عرصے تک خوراک میں آئوڈین کی کمی ہو جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھائرائڈ غدود تیزی سے تھائرائڈ ہارمون بناتا ہے، جس سے خلیوں کی تعداد اور سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ گردن میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر گردن پر سوجن نظر آتی ہے۔ بعض اوقات یہ گلر سانس کی نالی پر دباؤ ڈالتا ہے جس سے سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور کئی دفعہ گلر کا سرطان ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تھائرائڈ کی بیماریوں کی 2 بڑی اقسام ہیں، جن میں سے ایک ہائپر تھائرائڈزم ضرورت سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کی علامات میں گھبراہٹ یا بے چینی میں اضافہ، وزن کا تیزی سے گرنا، ہاتھ پاؤں کا کانپنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، چڑچڑاپن، بے چینی، مزاج میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ، نیند کی کمی، آنکھوں کا ابر آنا، عضلاتی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا یا کم ہو جانا شامل ہے۔ اس طرح ہائپر تھائرائڈزم کی بھی مزید اقسام ہیں، جن میں گریوز ڈیزیز کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ گریو ڈیزیز میں جسم کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو تھائرائڈ گلینڈز کو متاثر کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ زیادہ ہارمون بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بیماری میں آنکھیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ گلڑ میں گلٹیاں ہو سکتی ہیں جو زیادہ ہارمون بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس میں کبھی کبھار صرف ایک گلٹی ہوتی ہے جسے نوڈیول ٹاکسک کہتے ہیں، اور کبھی زیادہ گلٹیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم ٹاکسک ملٹی نوڈیولر گوئٹر کہتے ہیں۔ دوسری بڑی قسم ہائپو تھائرائڈزم ہے جس میں ہارمون لیول کم ہوتے ہیں۔ اس میں جسمانی اور دماغی نشو و نما کا سست پڑ جانا، وزن میں اضافہ، بالوں کا گرنا، قبض رہنا، بہت زیادہ سردی لگنا، ڈپریشن یا افسردگی، آواز میں تبدیلی یا برداشت کا کمزور ہو جانا ہے، اور جسم میں مستقل تھکن کی کیفیت رہنا ہوتا ہے۔ ہائپو تھائرائڈ کی علامات کئی اور دوسری بیماریوں جیسی ہیں، اس لیے اس کو بہت احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر ہی شناخت کر سکتے ہیں، اس لیے یہ علامات نظر آنے کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کروانا چاہیے۔ تھائرائڈ اگرچہ ایک جان لیوا بیماری نہیں ہے، لیکن اگر اس کا بر وقت درست علاج نہ کروایا جائے تو یہ جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے، جن میں خصوصی طور پر دل متاثر ہوتا ہے اور ہارٹ فیلئر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ایک جان لیوا بیماری بن سکتی ہے۔ تھائرائڈ کے مختلف اقسام کا علاج بھی مختلف مدت کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک قسم کو تھائرائڈس کہتے ہیں جس میں ہارمون لیول خود ہی کم یا زیادہ ہوتا ہے اور خود ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ اس میں مریض 1 سال میں بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ مرض ہے تو اس کا علاج طویل ہو سکتا ہے، جبکہ تھائرائڈزم کے 3 طرح کے طریقہ علاج ہیں
جن میں علاج بذریعہ دوائی، ریڈیو ایکٹیو آیوڈین تھراپی اور سرجری ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں دوائی یا ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کے ذریعے اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ یہ بیماری ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے شوکت خانہ اسپتال میں تھائرائیڈ کے مریضوں کو زیر مشاہدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی تربیت بھی دی جاتی ہے کہ کس طرح کی علامات نظر آنے کی صورت میں انہیں دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عظمت کے مطابق شوکت خانم اسپتال میں تھائرائیڈ سے متعلق ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تھائرائیڈ کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے تھائرائیڈ بائیوپسی سمیت جدید سہولیات میسر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔